مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک جادوگر کو کھڑا کیا اور اسے کہا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دے، جیسے کیسے کرنا ہے ہم تجھے یہ منہ بولا انعام دیں گے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ ملایا اور اس نے ساری کی ساری کوشش کی اور ساتھ یہ بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال لے کر کے آؤ۔ جب وہ لے گئے تو اس نے ایک کنگھے کے اندر اس کو 11 گرہیں لگا کر کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ جادو یہ بھی برحق ہے، نظر لگ جانا یہ بھی برحق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اثر ہوا کہ دنیا کی باتیں بھول جایا کرتے تھے، آخرت کی نہیں، دین کی نہیں، دنیا کی باتیں بھول جایا کرتے تھے اس کی وجہ سے، اور بیمار بھی کافی سارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، چارکی پہ لیٹے ہوئے تھے، چارپائی پہ 2 فرشتے آ گئے انسانی شکل کے اندر۔ ایک نے کہا کہ جو سر کی جانب ٹھہرا ہوا تھا، پاؤں کی جانے والے سے پوچھا کہ پتہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں۔ اس نے کہا کہ ہاں فلاں آدمی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیسے کیا؟ پھر اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک منگائے گئے اور ایک کنگھے کے اندر جو اس کو 11 گرہیں لگائی گئی، اور پھر فلاں کنویں کے اندر اور فلاں پتھر کے نیچے اس کو دبا کے رکھا گیا۔ اس وجہ سے یہ طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بنی ہوئی ہے، دنیا کی باتیں بھول جاتے ہیں، بیمار بھی ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی علاج ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ نازل ہوئی، ان کا نام معوذتین بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابن نبی آپ اس کنویں پہ چلے جائیں اور وہاں سے یہ پتھر کے نیچے سے ایک کنگھا نکالیں، 11 گرے ہیں، اور ان دونوں سورتوں کی آیات بھی 11 ہی ہیں، قل اعوذ برب الفلق کی 5 ہیں، قل اعوذ برب الناس کی 6 ہیں۔ فرمایا ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر پہنچے، صحابہ کرام بھی گئے اور اس کنگھے کو نکالا، واقعی وہی تھا معاملہ۔ تو ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے، اور پوری آیات بھی ختم ہوئی، گرہ بھی ساری کی ساری کھل گئی، طبیعت بھی حشاش بشاش ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک معوذتین کی صورت میں ہمیں بہت بڑا انعام دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح و شام 3 دفعہ آخری 3 سورتوں کو پڑھ لیا کریں، اپنے بچوں پہ بھی دم کر دیں، گھر کے اوپر بھی دم کر دیں، اپنے اوپر بھی دم کر دیں۔ یہ بہت بڑا ہمارے پاس سرمایہ ہے ہر قسم کے جادو سے بچنے کے لیے۔ کسی بھی تعویذ ہو جاتے ہیں، جادو ہو جاتے ہیں، جنات حملہ کر دیتے ہیں، یہ صورتیں بھی پڑھا کریں، آیت الکرسی بھی، اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کا سننے کا اہتمام کریں۔ موبائل کے اندر بھر کر کے ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، سورۃ البقرہ بار بار سنا کریں۔ تو بہرحال ان قرآن کے قریب جتنے بھی ہم قریب آئیں گے اتنا ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔